ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 اور 125 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کے تقریباً 10 رکوعات جو آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک 84 آیات پر مشتمل ہیں، ان آیات میں تفصیلاً خطاب بنی اسرائیل سے ہو چکا۔ اب پہلے پارے کے بقیہ 2 رکوع نمبر 15 اور 16 ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو ہوگی، ان کی سیرت کے بنیادی اوصاف بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام مذاہب کے لوگوں کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، تمام ان کی عظمت کے قائل ہیں، یعنی یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین عرب ہوں یا خود مسلمان ہوں، یہ تمام اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور بنیادی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم میں سے جس کے بھی اوصاف ابراہیم علیہ السلام سے میچ ہوں گے وہی اصل حقدار ہے کہ خود کو ابراہیمی کہے۔ تو اس طرح 2 رکوعوں کا تعلق سورۃ البقرہ کے گزشتہ رکوعات سے بھی مربوط ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں سے ابراہیم علیہ السلام کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا اگر ابراہیمی کہلوانا چاہتے ہو تو اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسے اوصاف پیدا کرو۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 124 کو دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں کے ذریعے، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا، یعنی ہر آزمائش اور ہر حکم پر عمل کر کے دکھائے، ہر آرڈر کو اوبے کیا۔ جب وہ زندگی کے تمام امتحانات میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کر چکے تو بطور انعام کے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیجئے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اس عہد میں ظالم لوگ داخل نہیں ہیں، یعنی ہمارا یہ وعدہ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ وہ صرف تمہاری نسل میں سے ہوں، بلکہ ان کا صاحب ایمان اور صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کو ذکر فرما کر بنی اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب ایمان اور صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس آیت کے مضمون پر غور کرتے ہوئے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امت محمد میں ہونا کافی نہیں، بلکہ ہمارے عقائد و نظریات اور اعمال و معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی ہونے چاہیے اور اسی کے مطابق پروان چڑھنے چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت انہی کی نسل میں اللہ نے چلائی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں سے جو اولاد چلی، تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اسی نسل میں مبعوث ہوتے رہے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا لقب اسرائیل ہے۔ ان کی اولاد اور نسل جو بعد میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑی قوم بن گئی، یہی بنی اسرائیل قوم کہلائی۔ انہی سے حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے جو نسل چلی، ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری بیوی سے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان سے جو نسل چلی وہ بنو اسماعیل اور عرب کہلائے۔ اس نسل میں 3000 سال تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، لیکن 3000 سال بعد اس نسل میں ایسا نبی مبعوث ہوا جو صرف نبی نہیں تھا بلکہ امام الانبیاء کا تاج لے کر سجا کر مبعوث ہوا۔ چونکہ بیت اللہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ہی معاون تھے، اس لیے اگلی آیات میں ان دونوں کا ذکر ہوگا۔ اس موقع پر دیے گئے اللہ کے حکم اور اس موقع پر اللہ سے مانگی گئی دعاؤں کا بھی ذکر ہوگا، جس سے دو باتیں واضح ہو جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور جو قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس سے بیت اللہ بنایا گیا ہے، اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا۔ تو آئیے دیکھیے اگلی آیت، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ قرار دیا اور امن کی جگہ قرار دیا۔ یعنی ایک حکم تو یہ دیا کہ ساری دنیا سے حج و عمرہ کے لیے لوگ یہاں جمع ہو کر اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں گے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کو امن کی جگہ قرار دیا، جو بھی وہاں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا۔ اس سے پورا حرم مراد ہے، یعنی جو حرم کی حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ میں ملت ابراہیمی کے کچھ آثار باقی تھے، تو یہ بھی ایک اثر ان میں باقی تھا کہ ان کا کوئی قاتل اگر حرم میں داخل ہو جاتا تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور تیسرا حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان پڑ گئے۔ اس پتھر کو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ جس طرح حجر اسود جنت سے اتارا گیا، یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا۔ اور ایک اور بات سمجھیے، قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئے۔ یہ بھی ان مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤں تو بہتر ہے؟ بس یہ کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اس آیت کے تحت بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے 2 رکعات اس طرح ادا کی جاتی ہیں کہ بندے کا رخ بیت اللہ اور مقام ابراہیم دونوں کی طرف ہو۔ مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے تو زیادہ اجر و ثواب ہے، اگر قریب جگہ نہ ملے تو حدود حرم میں کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر 2 رکعات ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے گا کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں کی طرف بندے کا رخ ہونا چاہیے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ،
اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے مسجد حرام ہو یا دنیا کی دیگر مساجد، ان کو ہر طرح کی گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے کہ مساجد شرک و کفر سے بھی پاک ہوں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 18 کو دیکھیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک تمام مساجد اللہ کی ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ اور دیگر ظاہری نجاستیں اس سے بھی پاک ہو مساجد۔ اور مسجد میں داخل ہونے والوں کو بھی چاہیے کہ با ادب داخل ہوں، بدن اور کپڑوں کو پاک صاف کر کے اور دلوں کو شرک و نفاق، تکبر و ریاکاری سے پاک کر کے رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوں، اور مساجد میں عبادات کر کے اللہ سے محبت کا ثبوت دیں۔ اور خدا را انبیاء و اولیاء کے قصے اس انداز میں مت بیان کیجیے کہ لوگ انہیں اللہ کا شریک سمجھنے لگ جائیں۔ قصوں کو قرآنی انداز میں بیان کیجیے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کا پہلو بھی نہ نکلے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا نازک راستہ ہے جس راستے کے دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں، ایک طرف شرک کی کھائی ہے اور دوسری طرف انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کی کھائی ہے۔ ہم نے اس ہدایت کے راستے پر اس انداز میں چلنا ہے کہ اللہ ہمیں شرک کی کھائی سے بھی بچائے اور ان انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کی کھائی سے بھی بچائے رکھے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جو اس کی منزل جنت ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔